کن چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے. کچھ کام ایسے بھی ہیں کہ جو کرے تو آدمی رمضان اس کا خراب ہوتا ہے. وہ کون سے کام ہیں؟ نمبر اس میں ایک چیز کیا ہے؟ جھوٹ اور باطل سے بچنا. ایسے کاموں سے بچنا جو شریعت کے اعتبار سے باطل ہیں، غلط ہیں، حرام ہیں، ممنوع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. امام البخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور، جو آدمی جھوٹی بات کو نہ چھوڑے اور والعمل به، اور جھوٹ پر عمل نہ چھوڑے، باطل پر عمل نہ چھوڑے، والجہل، اور جہالت والی حرکتیں نہ چھوڑے، جھوٹ نہ چھوڑے اور باطل عمل نہ چھوڑے اور جہالت والی حرکتیں نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑے. تو اس کا کھانا پینا چھوڑنا اصل مقصود تھوڑی ہے، برائیاں چھوڑنا اصل مقصود ہے. یہ روزہ رکھ کے برائیاں کر رہا ہے تو کیا فائدہ پھر؟ اصل تو مقصود یہ تھا کہ وہ برائیوں سے بچے. کھانا پینا چھڑانا تو اس کو برائیاں چھوڑنے کی پریکٹس کے لیے تھا، لیکن یہ کھانا پینا تو چھوڑ رہا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہا. اللہ کو ایسے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں تیرے بھوکے رہنے کی. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ روزے میں انسان کو جہالت والی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے، روزے میں آدمی کو غلط باتیں نہیں کرنا چاہیے، روزے میں آدمی کو غلط حرکتوں سے، غلط اعمال سے، برائیوں سے بچنا چاہیے. خاص کر کے روزے میں جھگڑوں سے بچنا چاہیے، کیونکہ پیٹ میں جب بھٹی میں آگ ہوتی ہے تو یہاں پہ اس کا حرارت محسوس ہوتی ہے. تو بہت سارے لوگ روزہ رکھ کے مسجد میں آ کے جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، بات چھوٹی چھوٹی بات سے، وضو خانے سے، لائٹ سے، پنکھے سے، کچھ اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں. رمضان کے مہینے کو صبر والا مہینہ کہا گیا ہے، جھگڑوں والا نہیں بنایا اس کو. صبر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح احدکم یوما صائما، تم میں سے جب کوئی آدمی روزہ دار ہو اس حال میں صبح کریں، فلا يرفث ولا يجهل، وہ بے حیائی کا کوئی کام نہ کرے، جہالت کی کوئی حرکت نہ کرے. فإن امرؤ شاتمه او قاتله، اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو گالی دیں، اس سے جھگڑا کرے، تو فلیقل انی صائم انی صائم، تو وہ کیا کریں؟ وہ جواب میں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں. اس حدیث کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. یعنی کوئی دوسرا، خود تو لڑے ہی نہیں، دوسرا آ کے اس سے لڑتا ہے تو کیا کریں؟ بھائی میں تو روزے دار ہوں بھائی. تو اپنے آپ کو تو کم سے کم یاد دلائے اور اس کو بھی، تاکہ وہ رک جائے کہ بھائی جانے تو روزے دار ہے، کائے کو لڑنے کا. تو غصے میں اگر بھول بھی گئے تو اس کو یاد آئے، اور اگر اس کو یاد نہیں آئے تو کم سے کم کس کے لیے ریمائنڈر ہو؟ وہ اپنے لیے. اپنا روزہ لڑ کے، جھگڑے کر کے خراب نہ کریں. بعض اوقات دیکھیے گھر میں چھوٹی سی چیز پہ جھگڑا ہو جاتا ہے، بیوی کو فلاں چیز افطار میں پکانے کے لیے کہا تھا، بھول گئی، دوسرا کچھ پکا دی. اب اتنا غصہ ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا لٹ گئی، آل فال جو چاہے بکے گا، بچوں کی بھی پٹائی کرے گا اور توڑ پھوڑ بھی کر دے گا، کھانا اٹھا کے پھینک بھی دے گا، یہ پکاتی ہے، اس طرح کی باتیں. تو صبر سیکھنا چاہیے تھا، صبر ہی نہیں سیکھا، فائدہ کیا تیرے روزے سے؟ بے صبرا بن گیا، غصہ اتنا کہ اتنا سب تعلقات خراب کر لیے. نہیں، آدمی صبر کرے. اسی طرح سے یعنی بے حیائی سے بچے روزے میں. اور بے حیائی کا سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ جس کو آدمی خرید کے لاتا ہے اور خود اس کا غلام بن جاتا ہے. کون سی چیز ہے وہ؟ کوئی غلام ایسا آپ نے دیکھا ہے جس کو انسان خرید کے لائے اور پھر خود اس کا غلام بن جائے؟ موبائل فون. موبائل فون کہ جب بھی ہے اس کے ہاتھ میں ہے. روزے میں ٹائم پاس کے لیے اور اچھا ذریعہ کیا ہے؟ بیٹھا ہوا اس کے اوپر گیم کھیل رہا. ویڈیو گیم کھیلتے بیٹھے کچھ لوگ مسجد میں کھیل رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں بستر پر لیٹے، ایک کے بعد ایک سوائپ کرتے جا رہے اس کے اندر، اور ساری دنیا بھر کی ساری خبریں یوٹیوب سے لے کے ٹک ٹاک بنا کے بھیج رہے اس کے اوپر. آج میرا روزہ الحمدللہ ایسا رہا. مرد تو مرد، عورتیں بھی شرم آنی چاہیے. مسلمان عورت پردے والی ہوتی ہے، وہ بے پردہ لوگوں کے سامنے نہیں آتی، وہ بہت عزت دار عورت ہوتی ہے. مسلمان عورتیں دوسری عورتوں کی طرح نہ بنیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، ماڈرن بنیں اپنی ٹیکنالوجی میں،
لیکن ماڈرن کلچر میں نہیں بنے. دوسرے جو ہیں جانوروں کی طرح جینے والوں کے پیچھے ہم کو نہیں چلنا ہے. ہم کو صحابیات کو دیکھ کے چلنا ہے, ہم کو نیک اللہ والوں کو دیکھ کے چلنا ہے. مسلمان خواتین اس سے بچیں. آج میں یہ کھانا پکا رہی ہوں دیکھو بول کے پورا ٹک ٹاک میں پورا بتا رہی افطار کی تیاری کیسے کرنا, اور پھر شروع میں الحمدللہ آخر میں ماشاءاللہ. اس سے کیا ہونے والا؟ تمہارا گناہ کم ہونے والا نہیں. کرے اس طرح کی بے پردگی نہیں. اور مسلمان مرد بھی ہیڈ فون لگا کے دیکھ رہا, معلوم نہیں پڑنا کسی کو. اتنا شریف آدمی کیا کیا رستے نکالتے آدمی دیکھو. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی ایسی مذاق سے ہم کو بولا کہ دادا جان اپنے پوتے سے بولے, بیٹا رات میں جب بھی میں تجھ کو دیکھتا ہوں تیری بلینکٹ سے مجھ کو نور نکلتا دکھائی دیتا ہے. ایسا کیا عمل تیرا ہے ایسا کیا عمل تو کرتا کہ تیری جو ہے اوڑھ کے سوتا اندر سے نور نکلتا. وہ بیچارے ان کو کیا معلوم ہے, وہ تو نمبر والا دبا کے بٹن والا فون استعمال کرتے. اس کا نور موبائل کا نور ہے, وہ اوڑھ کے اندر فلمیں دیکھتا ہے, یہ نور آ رہا ہے وہ باہر. نہیں کرے ایسا. تو اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. روزے میں کیا ہے؟ حدیث میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یدعو, میرا بندہ کیا ہے؟ میری خاطر اپنی شہوت کو چھوڑتا ہے. بے حیائی کا کام ہم لوگ روزے کی حالت میں نہ کریں. روزہ قیامت کے دن سفارش کرے گا. الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے. یقول الصیام ای رب, روزہ کہے گا اے میرے رب, انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ. کہے گا اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت میں کھانے سے اور شہوتوں سے روکے رکھا, نفس کی شہوتوں سے روکے رکھا. اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ. قرآن کہے گا اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا, قیام اللیل یہ کرتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. فَشَفِّعْنِي فِيهِ, تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُشَفَّعَانِ, دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی. تو ہم اپنے اوقات کو شہوات میں استعمال نہ کریں. فری ٹائم کو ہم نفس کی لذتوں میں استعمال نہ کریں. بے حیائی کی چیزیں دیکھیں نہیں ہم لوگ. خاص کر کے جو بازار میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, تاجر حضرات ہیں, وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. موبائل فون والے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. تو اس کا اہتمام ہماری زندگی میں ہونا چاہیے, رمضان خراب نہیں ہو ہمارا. اس حدیث کو امام احمد طبرانی حاکم اور بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے.